کین کا جھولا۔ اس نے پہلی بار خواب کے جاتے ایک بڑے گھر کے ٹیرس پہ پڑا تب دیکھا تھا جب ایک نوعمر ماڈرن طرز کی لڑکی اپنی زلفیں کھولے کانوں میں واک مین اڑ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ گول پیالی نما بڑا سا کین کا بنا کالے رنگ کا جھولا کالے ہی اسٹینڈ پر لگا تھا۔ لڑکی ہلکورے لیتے بیک وقت جھولے اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس دور میں اس جیسا جھولا ناپید ہی تھا۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جب وہ خوب سارا پیسہ جمع کر لے گی تو وہ بھی اس جیسا ایک جھولا اپنے ٹیرس پہ خرید کر اس میں اسی طرح مزے سے بیٹھے گی۔ جب وہ کمانے لگی تو پہلی کمائی سے پہلے ہی فرنیچر کی دکان پہ کین کے جھولے کی قیمت پوچھنے پہنچ گئی۔ قیمت جتنی تو اس کی تنخواہ نہیں تھی، کچھ ماہ کی بچت کی تو بات ہے۔ پھر تم ہوگے اور میں، کین کی سطح کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے خود کلامی کی۔ 6 ماہ کی بچت سے اس نے مطلوبہ رقم جمع کر لی تو بھائی نے ساتھ جا کر لانے سے پہلے اماں کو اس کے منصوبے کی خبر کر دی۔ کیا ضرورت ہے بھلا اتنا پیسہ اس موئے جھولے پہ اڑانے کی؟ اماں تو پیسہ ہو کر بھی مرو مرو کرتی تھیں۔ ایک بیکار سے شوق پہ کیسا اتنا پیسہ لٹانے دیتی؟ میرا شوق اماں، بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ اماں اس کے پرس سے ساری رقم نکال کر اس کے سامنے لہراتے اسے دکھاتے ہتھیا چکی تھی۔ یہ اچھا ہے، کماؤں میں اور لگائیں دنیا والے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بستر سے لگ گئی۔ آنسو بہائے، بھوک ہڑتال کی بات تک کرنا ترک کر دی، لیکن اماں مان کر نہ دیں۔ رقم انہی کے قبضے میں تھی تو وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق صبر ہی کر سکتی تھی۔ آپا کے بچے، باجی کی فوج جب مل کر اس گھر پر دھاوا بولیں گے تو تمہارا وہ سپنا مطلب کہ جھولا اسٹینڈ سے اتر کر ہوا میں ہی لٹکا رہ جائے گا۔ اس لیے رہنے دو اس خواب کو، جو پورا ہوگا تو چکنا چور ہی ہوگا۔ اس سے چھوٹی راحیلہ خاصی حقیقت پسند تھی اور اسے جو اس کی حقیقت پسندی ہمیشہ پسند ہی آئی تھی اس وقت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ اس گھر میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ وہ مٹھیاں بیچے، خود سے کچھ چھپاتے کچھ دکھاتے چلائی تو راحیلہ نے مزے سے چپس کچر کچر چباتے ہوئے اسے دیکھا۔ کھاتی ہو، پیتی ہو، مرضی سے سوتی جاگتی ہو، آتی جاتی ہو اور وہ ایک ایک کر کے اسے گنوا رہی تھی کہ وہ کتنی مرضیاں چلاتی ہے۔ سانس لیتی ہو، ہاتھ پیر ہلاتی ہو، چھینکتی ہو، کھانستی ہو، ہنستی ہو، روتی ہو۔ واقعی اتنا کچھ تو کرتی ہوں میں؟ تب کر اس نے چپس کا سارا پیکٹ اس سے جھپٹا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 مہینے کی ہر تک و دو کے بعد بھی جب اماں مان کر نہ دیں تو اس نے اپنے معصوم سے شوق کو دل کے اس ننھے منھے سے کونے میں بسے رہنے دیا جہاں وہ پچھلے 10 سال سے موجود تھا۔ چند سال اور مکین رہے گا اور پھر مجسم صورت اس کی زندگی میں چلا آئے گا۔ جب میں شادی کروں گی تو اپنے جہیز میں جھولا لے کر جاؤں گی۔ اپنے جہیز کی لسٹ میں پہلا مطالبہ اس نے خود کیا تھا۔ پھر نوکری میں ترقی بھی ہوتی رہی تو بھی اماں سے اجازت لینے کی غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی۔ ہاں، دل میں جو جگہ اول روز تھی وہ وہیں اب بھی موجود تھی۔ اظہر کا رشتہ آیا جو ایک معمولی سی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ اماں نے اسی رشتے کی چھان بین کروانے پہ ہاں کر دی۔ جہیز میں بس ایک کمرے کا سامان ہی دینا تھا کیونکہ سسرال میں اس کے حصے میں ایک کمرہ ہی تو آنا تھا۔ میرا کین کا جھولا؟ دل محسوس کر اس نے فرنیچر کی دکان سے نکلتے ہوئے ایک کونے میں وضع کے نمونے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اماں کو پتہ چلتا تو سوٹی لے کر اس کی کمر پہ جڑ دیتی۔
کہ ایک کمرے میں بیڈ اور سنگار میز ہی بمشکل پورے آ رہے ہیں، تو جھولا کیا وہ چھت سے لٹکائے گی یا اپنی گردن سے؟ ایک بار وہاں میری جگہ بن جائے پھر جھولے کی بھی بنا ہی لوں گی۔ نئی جہت: وہاں اس کی جگہ بھی نہ بن سکی تو جھولے کی کہاں سے بننا تھی؟ سسرال کو خوش کرنے، اپنی جگہ بنانے اور گھر کے کاموں کے پیچھے نوکری تک چھوڑ دی، لیکن حالات تو جوں کے توں ہی رہے، بلکہ مزید بدتر ہوتے چلے گئے۔ اظہر نے بھابھیوں، ماں اور بیوی کی روز روز کی چیخ چیخ سے بچنے کے لیے الگ گھر ہی لے لیا۔ اب الگ ہو رہے ہو تو سوچ سمجھ کر گھر بھرنا، کاٹ کباڑ نہ اکٹھا کر لینا۔ ہم نے جہیز کی باقی رقم بھی ہتھیلی پہ دھری اور نصیحت پلو سے باندھی۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا اور ساتھ ہی جھولا نظروں میں جھول گیا۔ مر مر کر تو اس رقم میں گھر کا ضروری سامان پورا ہوا تھا، جھولے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے دل کے اندر جھانکا جہاں وہ پورے تمطراق سے موجود تھا اور دل کو تھپکی دے ڈالی۔ کچھ عرصے اور سہی۔ اپنا گھر سیٹ کر کے جب وہ میکے رہنے آئی تو بھائی کے کمرے کے دروازے سے اسے جو شے دکھائی دی اس نے اسے پتھر کر دیا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بخدا نہیں تھا، ادھ کھلے دروازے سے یہ کین کا جھولا ہی تھا جو شرارت سے اسے آنکھیں مار رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، لاؤنج سے صحن اور صحن سے گیلری، پھر گیلری کا بھی کونا کونے میں دیوار کی طرف منہ کیے اس نے زور زور سے سانس لیا، آنکھوں سے اندر کے غبار کو بہہ جانے دیا۔ یہ غبار نہیں، وہ ارمان تھے جو بیٹی کے اس چھت تلے پورے نہیں ہوئے اور بہو کے ہو گئے۔ اس کی اور بھائی کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی اور چند ماہ ہی لگے تھے بھابھی کو اپنی خواہش پوری کرنے میں، جسے وہ 12 سال اس چھت تلے رہتے پورا نہیں کر سکی تھی۔ بیٹی کا شوق حسرت بنا دیا اور بہو کا جھٹ پورا کر ڈالا۔ واہ اماں واہ! اماں اس کی کھوج میں سارا گھر چھان کر جب گیلری کی طرف آئیں تو ایک کونے میں سے دبکے پایا۔ میں نے کہا اس کے میاں کا پیسہ ہے، اسی نے دلایا ہے۔ پیسہ تو وہ بھی میرا ہی تھا، اپنی محنت کی کمائی تھی، لیکن حکم آپ کا چلتا تھا اماں۔ اس کا گھر ہے، میں کیسے اسے حکم دوں کہ یہ کرو وہ نہ کرو؟ روک ٹوک اور حکم تو بیٹیوں پہ چلایا جاتا ہے، بہوؤں کی مانی جاتی ہے۔ اب یہ اس کا گھر ہے، وہ یہاں جو چاہے کرے، تیرا گھر جہاں ہے وہاں تیری مرضی کا راج ہے۔ اماں کی منطق اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ بری ماں سے اچھی ساس کیسے بن گئی۔ وہ حساب کتاب میں شروع سے اچھی تھیں، بہو سے بنا کر رکھنا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں اسی گھر میں اس کے ساتھ سکون اور عزت کے ساتھ رہنا تھا۔ اچھا ہے جو آپ نے بتلا دیا کہ میں پرائی تھی کیونکہ بیٹی تھی، وہ مالکن ہے کیونکہ بہو ہے، اور گھر تو بھائیوں کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بیوی سیاہ سفید کی مالک۔ وہ اسی حالت میں کیسے نکلتی چلی گئی، اماں پیچھے پیچھے، لیکن اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ بڑی سڑک تک پیدل چلتے وہ ایسے ہی روتی رہی تھی، لیکن ٹیکسی میں سوار بھی وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، اور گھر آ کر بھی 3 دن اس کا سوگ رہا جس میں اس نے میاں تک کو شامل نہیں کیا۔ ساری رنجشیں کدورتیں اس کی گود بھرنے سے دور ہو گئیں اور وہ بچی کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اولاد خود میں ایسے ہی مشغول کر لینے کا ہنر رکھتی ہے، زندگی بھر اس کے لیے سوچتے اور جیتے گزرتی ہے، پھر میں کہاں اور کدھر ہو جاتا ہے۔ ضروریات کا دائرہ جو پہلے سے وسیع تھا اب مزید وسیع ہو گیا اور اخراجات محدود۔ میں ٹیوشنز شروع کر رہی ہوں۔ گھر سے وہ بچی کی وجہ سے نکل نہیں سکتی تھی، لیکن گھر پہ رہ کر تو کام کر سکتی تھی۔ کتنے ہی جاننے والوں نے اسے ٹیوشنز کے لیے کہہ رکھا تھا، لیکن وہی انکار کرتی رہی، ابھی وہی اقرار کر رہی تھی۔
سر شام بچوں کا ہجوم لگ جاتا۔ وہ کھپتی کیا نہ کرتی کہ مصداق 100 ضرورتوں میں میاں کا ہاتھ بٹانے لگی تو زندگی تھوڑا آسان ہو گئی۔ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا جوڑ کر بھی رکھوں گی۔ رات سونیا کو سلاتے وہ اظہر سے کہہ رہی تھی، اچھا ہے تاکہ برے وقت میں کام آ سکے، تاکہ میں کین کا جھولا خرید سکوں۔ اظہر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا مغز گھوم گیا ہو۔ 4 سال بعد بھی تم اس کین کے جھولے سے نہیں نکلی؟ وہ شادی کے 4 سال کی بات کر رہا تھا اور شوق تھا۔ 4 نہیں 16 سال۔ وہ اپنا حساب بتا رہی تھی اور مطمئن تھی۔ اظہر کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بچت کیا خاک ہونا تھی، اس کے آئے دن نئے خرچے منہ اٹھائے کھڑے ہوتے۔ سارے ٹیوشن کے پیسے رکھتے ہی جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ قدرت کا کیسا پھیر تھا کہ آمدنی بڑھنے سے اخراجات خود بخود بڑھنے لگے، کبھی ضرورت کی صورت تو کبھی نقصان کی صورت۔ ایک مٹی کا غلہ اس نے الماری میں چھپا دیا جس میں وہ ہر ماہ کی فیس ہاتھ آتے ہی سب سے پہلے 200 ڈالا کرتی تھی۔ یہ غلہ اس کی خواہش کے حصول کا جمع خانہ تھا۔ 200 جمع کرتے کرتے کئی سال بیت جانا تھا۔ کئی سال تو بیت چکے ہی تھے، کچھ اور سہی۔ اس غلے کو تم تب توڑنا جب سونیا کو رخصت کر دو گی۔ راحیلہ نے طاق میں سجا اس کا غلہ اور اس غلے کے پیچھے کی کہانی اس کی زبانی سن کر مشورہ دیا۔ کیوں؟ تب کیوں؟ کیونکہ تب تک ہی یہ اتنا بھر پائے گا کہ اس سے کین کا جھولا آ سکے۔ راحیلہ نے تو مذاق کیا تھا لیکن اسے دل پہ جا کر لگا۔ سو یوں وہ 200 300 کا روپ دھار گئے، اور کبھی کبھار بچت زیادہ ہو جاتی تو وہ بھی اس غلے کی زینت بن جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن تمہاری تو بس یہ ایک ہی خواہش ہے جس پر دم نکلتا ہے، اور لگتا ہے کہ دم نکل ہی جائے گا۔ اظہر بھی اسے کبھی چھیڑ چھاڑ کر دیتے، بھلے دم نکلے مگر خواہش پوری ہونے پر۔ وہ چڑے بنا مزے سے کہتی، غلام عباس کے کتبے کی طرح جھولا جان کو لگا لیا ہے، جیسے شریف حسین کا کتبہ اس کی قبر پہ لگا تھا، تمہارا جھولا بھی۔ اسے آنکھ مار کر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ بھی مسکرا دی۔ چلو میاں جی، تم میرے میت جھولے پہ سجا لینا، میں سمجھوں گی ہو گئی خواہش پوری۔ 28 دسمبر کی شام جب وہ کچھ فراغت سے بیٹھی موبائل پہ وقت گزارتے سب کے سٹیٹس دیکھ رہی تھی تو راحیلہ کے سٹیٹس نے اسے ایک بار پھر سے پتھر کر دیا۔ راحیلہ اس وقت ایک فرنیچر شاپ سے کین کا جھولا لے کر لوٹ رہی تھی۔ پہلے دل بڑھایا پھر آنکھیں۔ اماں اچھا کیا کہ ایک بیٹی کو نہ صحیح دوسری کو اپنی کمائی اپنی خواہشات پہ لگانے کی اجازت دے ڈالی۔ میں نہ صحیح وہی صحیح۔ قدرت کا ہی پھیر تھا کہ خواہش اس کی تھی اور پوری دوسرے کرتے پھر رہے تھے۔ جب اس کے پاس پیسہ تھا تو اجازت نہیں مل سکی، اب اجازت کی ضرورت نہیں تو پیسہ پلے نہیں۔ اب تو یہ ایسی خواہش بن چکی ہے کہ اسی خواہش پہ دم نکلے گا۔ چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتے وہ باہر نکلی تو اظہر کسی سے ڈرائنگ روم میں بات کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ بیگم ادھر آؤ، مہمان شاید جا چکے تھے یا وہ مہمانوں سے اسے ملوانے ہی بلوا رہے تھے۔ اپنا حلیہ درست کرتے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو پتھر کی بن گئی۔ سامنے وہی کمبخت اسے شرارت سے آنکھیں مار رہا تھا کہ دیکھو میں یہاں ہوں۔ یہ تو اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اگر وہ اس کے گھر میں تھا تو اسی کا تو تھا۔ راحیلہ نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ اظہر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرتے مسکرا کر کہا۔ میں پیسے جمع تو کر رہی تھی۔ اس نے کہا وہ کسی اور چیز پہ لگا دو، یہ تو اس کی طرف سے ہے، اور بیگم اگر وہ نہ بھی دیتی تو اس بار سالگرہ پہ تو میں نے ہی تحفہ دے ڈالنا تھا، کیونکہ جھولے پہ تم بیٹھو گی نہ کہ تمہاری میت۔ وہ بے اختیار ہوتے ہوئے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ میرا جھولا۔ اس سے پہلے سونیا بھاگ کر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے بٹھا دیا۔ مما آپ بھی؟
وہ بھی سونیا کے ساتھ ہی ٹک گئی۔ ہمارا پیارا جھولا، سونیا کہتے ہوئے فاطمہ سے لپٹ گئی۔ اس نے بھی آنکھیں موندے سر ایک طرف ٹکا دیا۔ مما، ہمارا جھولا۔ سونیا نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھتے تصدیق چاہی۔ یہ ہمارا جھولا۔ وہ ہنوز اسی طرح بیٹھی رہی۔ مما، سونیا کے ننھے ہاتھ اسے ٹٹول رہے تھے۔ مما، بابا، مما۔ اظہر اس کی آواز سن کر اندر آیا تھا۔ اس کے قریب آیا تو وہ جھولے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کا سانس رکا۔ کئی عرصے پہلے کی کہی بات یاد آئی، جیسے شریف حسین کا کتبہ اس کی قبر پر جا لگا تھا۔ تمہارا جھولا بھی؟ اس نے بے یقینی سر ہلاتے اس کی کلائی تھامی تو ہڑبڑا کر اس نے چھڑا لی۔ اظہر مسکرا دیا۔ بیٹا، مما کی خواہش بڑے عرصے بعد پوری ہوئی ہے۔ اب وہ سکون سے سو گئی ہیں۔ چلو ہم چلیں۔ سونیا کو گود میں لیے مسکراتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی لائٹ بند کر کے باہر چلا گیا۔ جھولے پہ پہلے وہ بیٹھی تھی، میت تو اب جب بھی بیٹھے۔ ڈرائنگ روم میں اب ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی کہ 17 سال بعد جا کر کسی کی معصوم خواہش تکمیل تک پہنچی تھی۔